پوچھ کر گئے دنیا میں انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد حسن حسین اور دیگر سادات کرام، سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا آپ ایمان کیسے لائے؟ تو حضرت صدیق اکبر اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتاتے ہیں، لوگوں میں سفر کیا کرتا تھا، میں تجارت کیا کرتا تھا، مکہ شریف سے سامان خریدا، ادھر ادھر سے سامان خریدا اور ملک شام میں جا کے بیچ کے آیا کرتا تھا۔ میں نے ایک بار سامان لیا اور سامان لینے کے بعد قافلے کے ساتھ چلا، ملک شام چلا گیا۔ ملک شام ابھی پہنچے نہیں تھے، راستے میں ایک ایسا مقام تھا، ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا، اس کے آگے تمام قافلے رکا کرتے تھے، میں بھی وہیں رک گیا اور سب وہاں رک گئے۔ میں آرام کر رہا تھا، شام کا وقت تھا، اندھیری چھائی ہوئی تھی، سب لوگ آرام کر رہے تھے، میں بھی آرام کر رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی اور سبھی سو رہے تھے۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹنے کے بعد دھیرے دھیرے میری گود میں آ گیا ہے، میری گود میں آ گیا ہے۔ میں نے دیکھا یہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا ہے اور مجھے روشن کر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آنکھ کھلی، صبح کو میں گرجا گھر میں گیا اور گرجا گھر میں جو پادری رہتا تھا اس کا نام تھا بحیرہ راہب، بڑا تجربے کار، بڑا سمجھدار، بہت بڑا عالم دین اس دور کا تھا، اپنی توریت و انجیل کو یاد کیے ہوئے تھا، لوگ اسے بہت بڑا مانتے تھے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کر بتایا کہ مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ کہا کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے بتایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ رات ہم جب سوئے ہوئے تھے، پورا قافلہ سویا ہوا تھا، میں بھی سویا ہوا تھا، نیند کی آغوش میں نیند نکال رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا ہے اور مجھے روشن کر رہا ہے۔ بحیرہ راہب بہت پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو عبداللہ ہے، ابو بکر مجھے کہتے ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر سے مشہور ہو، لوگ مجھے ابو بکر کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا سنو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکہ شریف کے۔ کون سے خاندان کے؟ قریش خاندان کے۔ کہا سنو ان قریب تمہارے مکہ شریف میں اور قریش خاندان سے ایک انسان ایسا بھی ہے جو ان قریب اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا اور سب سے پہلے اس پر تم ایمان لاؤ گے۔ تمہاری گود میں جو آسمان کا چاند آ گیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ دن بھی آئے گا کہ جب انہیں مکے سے نکال دیا جائے گا، کفار و مشرکین مکے سے انہیں بھگا دیں گے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، تم بھی ان کے ساتھ ہوگے، وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ایک پہاڑ میں غار ہرا میں جا کر تم چھپ جاؤ گے تو وہ نبی تمہاری گود میں آرام فرمائیں گے۔ یہ چاند جس طرح پورے زمانے کو روشن کر رہا ہے، ان کی نبوت پوری دنیا کو روشن کرے گی۔ یہ چاند گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ وہ آخری نبی آخر الزمان، پیغمبر زمان، وہ ان قریب تمہاری گود میں آرام فرمائے گا۔ یہ چاند کا تمہاری گود میں آ جانا گویا محمد کا تمہاری گود میں لیٹ جانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دیکھا، دل میں بڑی خوشی محسوس ہوئی، بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ وہاں سے سامان بیچنے کے بعد واپس لوٹ آئے، مکہ شریف میں آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس اعلان کرنے ہی والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، مانتا نہیں ہوں، لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ ان قریب نبی بننے والے ہیں، آپ نبی ہیں، نبوت کی دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ ہاں صدیق اکبر تم نے صحیح سنا ہے، بتاؤ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ مجھے ہی کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ شریف پڑھا دیا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر جوان انسانوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر میں جب خیال آیا کہ میں ایمان تو لے آیا، مسلمان تو ہو گیا، نبی کو مان لیا،
لیکن ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو نبی جتانے کے لیے، اپنا اظہار نبوت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا ان سے پوچھتا ہوں، دل میں خیال آیا، پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر نبی دنیا میں جب آتا ہے تو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک ہی بتاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں یہ بتاتا ہے، لیکن لوگ اس پر نہیں مانتے، اس کے باوجود معجزہ مانگتے ہیں، کوئی ایسی عجیب و غریب چیز مانگتے ہیں جس سے یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر ہو سکے تو مجھے یہ معجزہ دکھائیے، مجھے یقین تو پورا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کی دعوت بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اسلام بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا اے صدیق، آپ مجھ سے کون سا معجزہ طلب کر رہے ہیں؟ کیا تم کو بحیرہ راہب نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے وہ بھی تو میرا معجزہ ہی ہے؟ کیا تمہیں دلیل کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں سمجھ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں اور آپ ملک شام میں بحیرہ راہب سے خواب پوچھ رہے ہیں، اس کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں کہ بحیرہ راہب نے جو تمہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے وہ بھی تو میرا معجزہ ہی ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، ہمارے نبی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں اپنے امتی پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے امتیوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پتا ہے کہ میرا امتی کس حال میں کیا کر رہا ہے۔ کہا بحیرہ راہب نے جو خواب بتایا ہے وہ میرا معجزہ ہی ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا رہا ہوں، تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے، کیسے کیسے بحیرہ راہب سے پوچھا ہے، اس نے کیا تعبیر بتائی ہے، سب مجھے پتا ہے، آپ بتاؤ تم اسے دوبارہ دہرانا چاہو گے کہ میں دوبارہ بتاؤں؟ صدیق اکبر کا حضور میں مان گیا، میں سمجھ گیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے اور زیادہ کامل ہو گیا ہے، آج کے بعد میں کسی چیز میں تردد نہیں کروں گا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بات ڈبل نہیں پوچھی، صرف ایک مرتبہ حضور نے کہہ دیا صدیق اکبر نے مان لیا۔